بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى كنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله۔ قابل احترام صدر اجلاس امیر محترم فضیلۃ الشیخ عبدالسلام السلفی المدنی حفظہ اللہ، مجلس میں موجود موقر اہل علم، قریب و بعید سے آئے ہوئے میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام اور بہن، اصلاح معاشرہ کے عنوان سے یہ اجلاس منعقد کیا گیا ہے اور اس عنوان کے مختلف پہلوؤں پر موقر اہل علم خطاب کر چکے ہیں۔ ایک حصہ اس عنوان کا بھی باقی ہے، اصلاح معاشرہ کے بنیادی اصول۔ وہ کیا اصول ہیں جن کی رعایت معاشرے کی اصلاح میں ہم کو کرنا چاہیے؟ کون سی بنیادی باتیں ہیں اگر انہیں نظر انداز کر دیا جائے تو نہ صرف یہ کہ معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی بلکہ اس میں بگاڑ آئے گا۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی اور اس کے علاوہ بھی آیتیں ہیں، ان آیات میں اللہ رب العالمین نے اس امت کی تعریف کی ہے اور اس امت کی خصائص میں اور اس امت کے شرف میں یہ بات بیان کی ہے کہ یہ امت خیر کی دعوت دیتی ہے، بھلائی کا حکم دیتی ہے اور برائیوں سے منع کرتی ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے چن کر الگ کیا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس امت کی خصوصیات میں سے ہے اور اس امت کا شرف یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اچھے کاموں کی تاکید کرتی ہے اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور یہی اصلاح معاشرہ کی بنیاد ہے کہ ایک انسان شیطان کی وجہ سے، نفس کی وجہ سے، بری تربیت کی وجہ سے سستی، کاہلی اور گناہوں کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ اگر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو اصلاح کی امید نہیں ہوتی ہے، بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود سدھارے۔ ایسے وقت میں دوسرے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے لوگ جو خود علم والے ہوں، دیندار ہوں، سمجھدار ہوں، خیر خواہ ہوں، وہ اپنے دین پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی دین پر لانے کی کوشش کریں۔ اس سے معاشرہ بنتا ہے، اس سے سماج بہتر بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر یہ بات کہی کہ اس امت میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، کچھ افراد ایسے ہونے چاہیے جن کا دائمی وظیفہ یہی، وہ ہمیشہ اس کام میں مشغول رہیں کہ دوسروں کی اصلاح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے رہیں، انہیں بھلائی کی تاکید کرتے رہیں، برائیوں سے روکتے رہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کو اس کے ساتھ جوڑا ہے کہ معاشرے میں کچھ افراد ہمیشہ ایسے رہیں جو پابندی کے ساتھ یہ کام کرتے رہیں کہ وہ لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے رہیں اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی تاکید کرتے رہیں، اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے لوگوں کو ان سے روکتے رہیں۔ اگر یہ کام معاشرے میں نہیں ہوگا تو معاشرے کی اصلاح نہیں ہوگی اور سماج بگڑتا چلا جائے گا اور اس میں سدھار نہیں آئے گا۔ لہٰذا اصلاح معاشرہ کے اعتبار سے
سماج کو بہتر بنانے کے لیے، سماج کی اصلاح کرنے کے لیے کن کن باتوں پر ہم کو دھیان دینا چاہیے۔ بات بہت لمبی ہے، اختصار کے ساتھ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح میں دور اول کا طریقہ سامنے رکھا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے میں آنکھیں کھولی اور دعوت کا کام شروع کیا، لوگوں کی اصلاح شروع کی، وہ ایک بگڑا ہوا معاشرہ تھا۔ اس میں شرک عام تھا، شرک سماج کی بنیاد تھی۔ اللہ کے گھر کو بتوں سے بھر دیا گیا تھا، بے حیائی تھی، زنا، چوری، اسی طرح سے سود اور ہر قسم کی برائی اس معاشرے میں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کی اصلاح میں سب سے پہلے کس چیز کو مقدم رکھا؟ آپ نے کس طرح سے لوگوں کی اصلاح کی؟ آپ نے کس طرح سے اس سماج کو سدھارا کہ 23 سال کی چھوٹی سی مدت میں وہ پورا معاشرہ اچھا ہو گیا۔ اگر آج ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو اسی دور کو اپنے سامنے رکھنا پڑے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے اور ہمارے اسلاف کے اسوہ کو اپنانا پڑے گا۔ محض اپنی عقل سے اصول بنا کر، دوسری قوموں کے طور طریقوں کو دیکھ کر ہم اپنے لیے کوئی اصول اور ضابطہ نہیں بنا سکتے کہ اس سے سماج اچھا بنے گا۔ ہمارے لیے اسوہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا تھا لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فتاوی میں اس کو ذکر کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس امت کا بعد کا طبقہ، حتیٰ کہ آخری طبقہ بھی اسی سے سدھرے گا جس سے اس کا پہلا طبقہ بہتر بنا۔ اس امت کے بعد کے طبقے کی اصلاح وہی چیز کرے گی جس نے اس امت کے پہلے طبقے کی اصلاح کی۔ کوئی نیا اصول، کوئی نیا فلسفہ، کوئی نیا قاعدہ لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہی قاعدہ جو ماضی میں ہمارے اسلاف نے اپنایا اور ہمارے اسلاف کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، اسی کو ہم کو اپنانا پڑے گا۔ عقیدے سے شروعات کرنی پڑے گی، اس لیے کہ اللہ سے جڑنے کے بعد، اللہ سے تعلق صحیح ہونے کے بعد ہی انسان صحیح بنتا ہے۔ سماج میں جب لوگوں کا تعلق اللہ سے صحیح ہوتا ہے، وہ اپنے رب کو، اپنے مالک کو، اپنے معبود کو پہچانتے ہیں اور اپنے معبود کے حکم کو مانتے ہیں، شریعت کا علم ان کے پاس آتا ہے اور اس کی عملی تطبیق زندگی میں آتی ہے، دل میں تقوی آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف آتا ہے، آخرت کی فکر آتی ہے، تب جا کے معاشرہ صحیح ہوتا ہے۔ صرف قوانین کے بنانے سے معاشرہ صحیح نہیں ہوتا ہے، بلکہ انسان کے اندر ان قوانین سے اوپر جا کے آخرت میں جواب دہی کا احساس جب پیدا ہوتا ہے تو طاقت کے باوجود بھی انسان گناہ نہیں کرتا ہے، اور سب سے چھپا ہونے کے باوجود بھی انسان گناہوں سے بچتا ہے، کیونکہ اللہ سے وہ اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتا ہے۔ تو اصلاح کی بنیاد کیا ہے؟ عقیدے کی اصلاح۔ سماج میں بگاڑ کو دور کرنے کے لیے، زمین کے بگاڑ کو دور کرنے کے لیے دل کے بگاڑ کو صحیح کرنا ضروری ہے۔ یہ انبیاء کا طریقہ ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو چھوڑ کے کوئی اور طریقہ اپنایا جائے تو سماج میں ساری کوششوں کے باوجود بھی اصلاح نہیں ہو پاتی ہے، بلکہ اصلاح کی بجائے بگاڑ آتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اصلاح کر اور فساد پیدا کرنے والوں کے راستے پر مت چل۔ سماج کی اصلاح کے لیے گمراہ قوموں کے فارمولے کو نہیں لیا جائے گا۔ سماج کی اصلاح کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے انتخاب کی ہوئی شخصیت کو دیکھا جائے گا، جس نے کامیاب ترین طور پر سماج کی اصلاح کی، بگڑے ہوئے سماج کی۔ آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھیں تو بگاڑ دکھائی دیتا ہے۔ کیا؟ ایک بڑا طبقہ ہے جو چاہتا ہے مسلم معاشرہ اچھا بنے، بلکہ دنیا اچھی بن جائے۔ کیسے بنے گی؟ عقیدے اور اتباع کی تعلیم کی بجائے دنیوی تعلیم کو فروغ دینا۔ یہ کیا قرآن و حدیث صبح شام لگائے رکھتے ہو؟ یہ مدارس کس کام کے؟ ایجوکیشن سینٹر ہونا چاہیے، ٹیکنالوجی کا علم، میتھس کا، سائنس کا اور دنیوی علوم ہونا چاہیے۔ قوم ترقی کرے گی، سماج بہتر بنے گا۔
دینی علوم کی تحقیر اور دنیوی علوم کے فروغ کی بات. دنیوی علوم کے مخالف علماء نہیں، لیکن دینی علوم کو گرا کر آپ دنیوی علوم کو اٹھائیں، سماج بہتر نہیں بن سکتا ہے. مغربی قوموں کو آپ دیکھیے، آپ سے بہت آگے وہ ہیں، صرف دنیوی علوم میں نہیں، بگاڑ میں بھی آپ سے آگے ہیں. وہاں اصلاح نہیں ہو پائی. دنیوی علوم ٹیکنالوجی کو بہتر بناتے ہیں، چیزوں کو بہتر بناتے ہیں. دین کا علم انسان کو بہتر بناتا ہے. ساری چیزیں اچھی بن جائیں، ٹیکنالوجی اچھی بن جائے، انسان بگڑ جائے، آپ سماج کو کیسے اچھا بنا سکتے ہیں؟ استعمال کرنے والا انسان ہے. بہترین گاڑی میں آپ بندر کو بٹھا دیں، وہ ایکسیڈنٹ ہی کرنے والی. انسان کو بہتر بنانا بہتر ہے، اصل کام یہ ہے. اور انسان بہتر بنتا ہے جب اندر سے بہتری آتی ہے، دل کی سطح پر، اور عقیدہ صحیح ہوتا ہے، اور زندگی میں انسان کے رسول کا طریقہ آتا ہے. انسان اللہ کے بھیجے ہوئے علم کے تابع ہوتا ہے، کیونکہ انسان کے بارے میں اللہ جانتا ہے اس کا اچھا کیا ہے، برا کیا ہے. الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ جس نے انسان کو پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ مشین کیسے چل سکتی ہے، اس کا بگاڑ کس میں، اس کا سدھار کس میں، بگڑا ہوا سدھر کیسے سکتا ہے. اسی لیے ہر بگڑے ہوئے دور میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، سائنسدانوں کو نہیں بھیجا، فلاسفرز کو نہیں بھیجا. اللہ نے نبیوں کو بھیجا اور اپنی طرف سے ان کو علم دیا، شریعت کا علم، دین کا علم. یہ دین کا علم ہے جو انسان کو اچھا بناتا ہے. ہم ٹیکنالوجی والے علم کے مخالف نہیں ہیں، لیکن وہ دین کے علم کا بدل نہیں بن سکتے. لہذا سماج کو اچھا بنانے میں بولا جاتا ہے پڑھے لکھے حضرات کی طرف سے، بعض اوقات سیاستدانوں کی طرف سے، مفکرین کی طرف سے بات آتی ہے مسلمانوں کا بگاڑ اس لیے کہ ایجوکیشن نہیں ہے. بلا شبہ یہی بگاڑ کا اصل سبب ہے. لیکن کون سا ایجوکیشن؟ دین کا ایجوکیشن نہیں، نبیوں والا ایجوکیشن نہیں. تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. یا عبادت کے مقابلے میں مسلمانوں کے معاشی استحکام کی بات کرنا. یہ کیا مسجدوں میں بیٹھے رہتے ہو، یہ نمازوں سے کیا ہونے والا ہے، یہ قربانی سے کیا ہونے والا ہے، حج اور عمرہ سے کیا ہونے والا ہے، ذکر و تلاوت سے کیا ہونے والا ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ معاشی طور پر مال میں، بزنس میں آگے بڑھیں، ٹیکنالوجی میں آگے بڑھیں، خوب کمائیں، تو اس سے مسلمانوں کے حالات بہتر بنیں گے. پیسہ سماج کو بہتر نہیں بناتا ہے. پیسہ ایک اعتبار سے گاڑی کے پہیوں کی طرح ہے، لیکن سٹیئرنگ دین ہے، عبادات ہیں. عبادات میں جب آدمی اچھا بنتا ہے، اللہ کا بندہ بنتا ہے، تو مخلوق کے ساتھ صحیح عمل کرتا ہے، صحیح سلوک کرتا ہے. اگر وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے تو مخلوق کے ساتھ صحیح نہیں بنے گا. عبادات اس کو واقعی بندگی اس کے اندر لاتی ہے. نماز میں وہ کھڑا ہو کے اللہ کے سامنے اپنی آخرت کو یاد کرتا ہے، اپنے بندگی کے عہد کی تجدید کرتا ہے. میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا کوئی مالک ہے، اس کو جواب دینا ہے، قیامت کے دن اس کے آگے مجھ کو اسی طرح سے کھڑے رہنا ہے. یہ اس کے اندر کے بگاڑ کو دور کرتی ہے، اس کے کبر کو، اس کے گھمنڈ کو، اس کی سرکشی کو توڑتی. آخرت کی فکر اس کو آخرت کو یاد دلاتی. تب جا کر جو وہ بندوں میں آتا ہے، اپنے مال کو صحیح استعمال کرتا ہے، حلال کماتا ہے، چوری نہیں کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، خیانت نہیں کرتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا. بندگی انسان کے اندر آئے. لیکن لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ آپ عبادت کو چھوڑیے، دنیا میں لگیے، ترقی ہوگی. یا اسی طرح سے افراد کی تربیت کی بجائے حکومتیں بدلنے کا خیال لوگوں کو دینا. یہ کہ آپ مساجد میں دروس دیتے ہو، قرآن، حدیث، عقیدہ، تربیت، تقوی، طہارت، یہ سب اپنی جگہ ہیں. حکومت بدلو، سب صحیح ہو جائے گا. انجن پہ قبضہ کر لو، پوری ٹرین صحیح چلے گی. اس طرح کا نعرہ لگا کر یہ کہا جاتا ہے کہ حکومت کو بدل دو، سب بدل جائے گا. حکومت کو بدلنے سے سب بدلتا نہیں ہے. آج تاریخ یہ بتا رہی ہے، ہمارے اپنے دور کا مشاہدہ بتاتا ہے، حکومت کو بدلنے سے بگڑی ہوئی حکومت بدل کے زیادہ بگڑی ہوئی حکومت آتی ہے. اور بگڑی حکومت جاتی ہے اور آپس میں کئی لوگ آپس میں حکومت پانے کے لیے ایک دوسرے کا خون بہانے لگتے ہیں. سول وار شروع ہو جاتا ہے. پہلے لوگ تھوڑے تکلیف میں ہوتے ہیں، بعد میں روٹی کے لیے بھی ترسنے لگ جاتے ہیں، دواؤں کے لیے ترسنے لگ جاتے ہیں. زمین پہ انسان کا چلنا مشکل ہو جاتا ہے. گھر سے گیا ہوا آدمی زندہ واپس آئے گا کہ نہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، یقین نہیں ہوتا ہے. ملکوں کے حالات آپ دیکھیں. حکومتیں بدلنے کا نعرہ دینا افراد کو بدلنے،
علماء یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے بگاڑ کے وقت میں حکومتوں میں بھی بگاڑ ہوتا ہے، لیکن آپ افراد کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ وہ بھی اسباب پیدا کرے۔ آپ اپنی کوششوں کو وہاں مت لگائیے جس کا نتیجہ نہیں نکلنے والا، جس کا الٹا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ آپ اپنی کوششوں کو وہاں لگائیے جہاں واقعی صحیح نتیجہ نکل سکتا ہے، افراد کی تربیت کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی حکومت بدلنے کی کوشش نہیں کی، افراد کی تربیت کی۔ اللہ تعالیٰ نے سارا راستہ ان کے لیے آسان کر دیا، افراد کی تربیت کرنا۔ اسی طرح سے نعرہ دیا جاتا ہے عورت کو آزاد کرو، عورت پردے کے ساتھ میں گھر میں شوہر کی تابع داری میں بچوں کی تربیت میں لگی رہے، سماج بہتر بنتا ہے۔ لیکن اگر دینی علوم سے آزاد ہو کر اگر سماج کی اصلاح کا نعرہ لگا جائے، عورتیں پڑھی لکھی ہونا چاہیے، جاب کرنا چاہیے، باہر نکالو اس کو، غلامی سے نکالو، یہ کیا پردے میں اس کو رکھا ہوا ہے، کیا قید کر کے رکھا ہوا اس کو؟ عورت اس دور میں مرد کے ساتھ کندھے سے کندھا لگا کے آگے چلے، آگے بڑھے، اتنا آگے بڑھے کہ پھر حدیں پار کر جائے۔ آپ دیکھیے جن علاقوں میں ہوتا ہے گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے، جو اصول سماج کی بہتری کے لیے بتائے ہیں، گھر افراد سے بنتا ہے اور سماج گھروں سے بنتا ہے۔ اگر گھر بگڑ جائے سماج بگڑ جاتا ہے۔ عورت باہر نکل گئی، اس کے پاس پیسہ آیا، شوہر کی نہیں سنتی، بچوں کی تربیت نہیں ہو پاتی، بچے بگڑتے ہیں۔ اور آج دیکھیے، اب مغرب میں آپ دیکھیے، اب وہ لوگ واپس آ رہے ہیں۔ پہلے عورت کو آزاد کرنے کے لیے لوگ نے ساری باتیں کی، عورتیں کام کرنے لگی، سب کچھ ہونے لگا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ بچوں کو سنبھالے گا کہاں، اور بچوں میں بگاڑ آ رہا ہے، گن مشین لے کر اسکول میں جا رہے ہیں، مار رہے ہیں سب، کوئی ڈپریشن میں ہے، کوئی کسی اور بیماری میں مبتلا ہے، 50 قسم کی نفسیاتی بیماریاں کی لمبی فہرست۔ اب پھر عورتوں میں فکر پیدا ہوا کہ ہم قربانی دیں گے اپنے کریئر کی اور اپنے گھر کی، ہم فکر کریں گے، اپنے بچوں کی تربیت کریں گے۔ ہوم میکر پہلے ہاؤس وائف بولتے تھے، اب لفظ بدل دیے، ہوم میکر۔ اب وہ آ رہی ہیں، اب ان کے انٹرویو ہو رہے ہیں کہ آپ نے اتنا بڑا کریئر، آپ یہ فلانا ڈیزائنر تھی، آپ فلانی CEO تھی، آپ نے چھوڑ دیا، کیوں قربانی دیا آپ نے؟ میری فیملی کی وجہ سے۔ کتنی مہان عورت ہے کہ اس نے اتنا بڑا کریئر اپنا تیاگ دیا اپنے گھر کی خاطر۔ اب واپس الٹا آ رہا ہے معاملہ، اب اس کو سراہا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں مسلمان عورت کے بارے میں، کب تک یہ گھر میں کپڑے دھوئے گی، کب تک گھر کا کھانا بنائے گی، بچوں کی تربیت کرے گی؟ اس کو بندھی قیدی بنا کے رکھا ہے تم لوگوں نے۔ اب وہاں سے نکلتی ہے، کہاں جاتی ہے؟ ہوائی جہاز میں۔ کیا بنے گی بیٹا تم؟ میں ایئر ہوسٹس بنوں۔ کیا کرے گی وہاں پہ؟ میں چائے پلاؤں گی، لوگوں کو چائے بنا کے پلاؤں گی، ان کو کھانے کی چیزیں دوں گی، ان کے لیے پنکھا چلاؤں گی، ان کے لیے لائٹ بند کروں گی، لائٹ آن کروں گی، ان کے لیے ان کے سیٹ بیلٹ باندھوں گی۔ میں گھر پہ نہیں کر سکتی، میں آسمان میں جا کے کروں گی وہی کام جو گھر میں اسلام نے اس کو بتایا تھا، اور اس کے علاوہ سماج کی بہتری کے لیے اس کو سکھایا گیا تھا۔ وہ چھوڑ کر، وہ چھوٹا کام تھا، وہ قیدی تھی وہاں پر، لیکن آدھے کپڑے پہن کر وہ آسمان میں جا کر سارے گاؤں کی خدمت کر رہی ہے پیسوں کی خاطر۔ یہ بے عزتی نہیں ہے؟ یہ قیدی نہیں ہے؟ یہ اس کی ذلت نہیں ہے؟ یہ سماج کی خدمت کر رہی ہے۔ وہ گھر میں نہیں کر سکتی تھی، اپنوں کی، پرایوں کی خدمت کر رہی ہے۔ یہ نعرہ دینا کہ عورت باہر نکلے، عورت اس کی اپنی جگہ سماج کے اندر بڑی ہے، وہ سماج میں افراد سازی کا کام کرتی ہیں، ہم آگے بھی اس کو دیکھیں گے۔ لیکن آج یہ بولا جاتا ہے کہ مسلمان بچیوں کو پڑھاؤ اور آگے بڑھاؤ، اتنا آگے بڑھاؤ کہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں، کسی اور کے ساتھ بھاگ جائیں، بے حیائی کا ارتکاب کریں۔ اس سے سماج نہیں بنتا ہے، اس سے سماج بگڑتا ہے۔ اسی طرح سے بعض تحریک ایسی بھی ہیں جو سماج میں اصلاح کا کام کرتی ہیں، لیکن غلط اصولوں کی وجہ سے فائدہ کم، نقصان زیادہ۔ بعض تحریکوں کے اصولوں میں سے ایک اصول کیا ہے؟ ہم معروف کی دعوت دیں گے، منکر کو نہیں چھیڑیں گے۔ ایسے اپنی طور پر اصول گھڑ لینا
یہ بھی سماج کو بہتر نہیں بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت کی تعریف کی ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ اللہ نے نہیں کہا کہ تم برائیوں کو نہیں چھیڑتے ہو، صرف بھلائیوں کا حکم دیتے ہو۔ اور اس کے لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھائی دیکھو اگر اندھیرا ہے، اندھیرے کو ہٹانا ہے، روشنی جلاؤ، اندھیرا چلا جاتا ہے۔ تو آپ یہ اصول اندھیرے کے بارے میں تو کر سکتے ہیں، لیکن برائیوں کے بارے میں آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں نصوص کو دیکھنا پڑے گا۔ اللہ نے نہیں کہا کہ تم فرائض کی بات کرو اور تم نیکیوں کی بات کرو، گناہ اپنے آپ نکل جائیں گے۔ نہیں، آپ کو نیکیوں کی تلقین کرنا پڑے گا اور برائیوں سے روکنا پڑے گا۔ یہ اصول آپ ڈاکٹر کو نہیں دے سکتے کہ آپ کو کوئی بیماری ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے اور وہ آپ کو دوا نہیں دے رہے ہیں، آپ کو ٹانک دے رہا ہے، اس سے آپ کی ہیلتھ اچھی ہوگی، ٹانک کھاؤ، ٹانک پیو، اور جو بیماری ہے، جو زخم سڑ رہا ہے، اس کے لیے کوئی دوا نہیں دے رہا ہے، تو آپ بتا آپ کیا کہیں گے؟ صرف قوت کی وہ دوا دے رہا ہے، لیکن وہ بیماری کو صاف کرنے کی دوا نہیں دے رہا ہے۔ دونوں دوا اس کو دینی پڑے گی، بلکہ بعض اوقات بیماری کی دوا پہلی دینی پڑتی ہے، اس کے بعد تھوڑا ٹھیک ہونے کے بعد اس کو ٹانک دینا پڑتا ہے۔ لہٰذا آپ ایک اپنی طرف سے کوئی اصول گھڑ کے آپ کو دین کے میدان میں اس کو نہیں لا سکتے۔ آپ کو بھلائی کا حکم دینا پڑے گا، برائیوں سے روکنا پڑے گا۔ آپ کو توحید کی بات کرنی پڑے گی تو شرک کے بارے میں بولنا پڑے گا۔ آپ سنت کی بات کریں گے تو آپ کو بدعات پر ٹوکنا پڑے گا۔ آپ فرائض کی بات کریں، آپ کو محرمات سے روکنا پڑے گا۔ آپ حق کو بیان کریں گے تو باطل کے بارے میں بھی آپ کو بولنا پڑے گا، تاکہ لوگ صحیح طور پر سمجھ جائیں کہ واقعی کیا ہے۔ ورنہ آدمی آدھی بات لے کر جائے گا اور برائیوں سے بچ نہیں پائے گا۔ لہٰذا اس طرح سے اگر صحیح منہج پر ہم سماج کی اصلاح کا کام نہ کریں، نقصان۔ تو ایک ہی بات ہے، آپ اس پہ غور کریں، کتنی ساری باتیں اس میں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ حدیں پار کر جانے والے، زیادتی کرنے والے، اسراف کرنے والے، ان کے پیچھے نہ لگو، ان کی پیروی مت کرو، ان کی بات مت مانو، ان کے فلسفوں کو قبول مت کرو، جو زمین میں فساد کرتے ہیں، بگاڑ پیدا کرتے ہیں، اصلاح نہیں کرتے، سدھار نہیں لاتے۔ نبیوں والی تعلیمات کی روشنی میں سماج کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنا واقعی سماج کی اصلاح کرتا ہے۔ لیکن فلسفی، سیاستداں، فلاں اور فلاں، دنیوی اعتبار سے جو تعلیم یافتہ اور پڑھے لکھے اور دنیوی اعتبار سے تجربہ کار، یہ سماج کی واقعی اصلاح نہیں کرتے۔ واقعی اصلاح کا اصول وہاں سے لیا جائے گا جو اللہ کی طرف سے آیا۔ یہ نبیوں والا علم ہے جو انسان کو بتاتا ہے کہ سماج کس سے اچھا بن سکتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلا بنیادی مرکزی اصول ہے، اور اس اصول کو توڑنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ اصلاح کے میدان میں نکلتے ہیں اور وہ گندگی صاف کرنے کی بجائے گندگی بڑھاتے ہیں۔ پھر بعد میں علماء کو ساری گندگی ڈبل سے صاف کرنی پڑتی ہے، ایک عوام کی گندگی اور یہ ان مصلحین کی گندگی۔ آپ دیکھیے میڈیا میں کتنے لوگ ہیں سماج کو بہتر بنانے کے لیے جو باتیں کرتے ہیں، اس سے سماج میں اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اس کی اصلاح کے لیے اور ایکسٹرا کام اوور ٹائم علماء کو کرنا پڑتا ہے، عوام کی اصلاح اور پھر ان کے پھیلائے ہوئے غلط افکار کی اصلاح، کنفیوژن اور بڑھ جاتا ہے۔ تو پہلی بات یاد رکھنا چاہیے کہ حل کے لیے دور اول کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ وہی حل ہے، نیا حل نہیں، وہی پرانا حل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور ہمارے اسلاف نے اس کی عملی تطبیق کی ہے۔ نمبر 2، سماج کی اصلاح کے لیے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے، لیکن انبیاء کے وارث کون ہیں؟ علماء۔ سماج کی اصلاح کے لیے، اصلاح معاشرہ کے لیے علماء کی طرف رجوع کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد کے دور میں بتایا کہ علماء کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، ان کا نہ ہونا، ان سے دوری، ان کی بجائے دوسروں کا کھڑے ہو کے سماج میں اصلاح کرنا، یہ سماج کو بگاڑتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد۔ اللہ تعالیٰ علم کو یوں ہی نہیں اٹھا لے گا کہ لوگوں سے اس کو چھین لے، بندوں سے اس کو اٹھا لے، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، بلکہ اللہ علم کو اٹھائے گا اس طور پر کہ علماء ہی کو اٹھا لے گا۔ علماء ہی دنیا سے چلے جائیں گے، وفات پا جائیں گے، اور ایک ایک کر کے علماء کم ہو جائیں گے،
حتی اذا لم یبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا، یہاں تک کہ جب علماء باقی نہیں رہیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا، سردار، رہنما، گائیڈ بنا لیں گے، اپنا بڑا بنا لیں گے۔ اور فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، پھر ان سے پوچھیں گے، وہ بغیر علم کے ان کو فتوی بازی کریں گے، بغیر علم کے ان کو حل بتائیں گے ان کے مسائل کا، چاہے وہ دینی ہو دنیاوی ہو۔ فَضَلُّوا أَضَلُّوا، تو یہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ امام البخاری، مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا۔ علماء جب نہیں ہوں گے، لوگ جاہلوں کے پاس جائیں گے اور ان سے حل پوچھیں گے، وہ حل بتائیں گے بغیر علم، بغیر علم کے۔ دینی علم ان کے پاس نہیں، علماء والا علم، نبی والا علم ان کے پاس نہیں، وہ آدھا یہاں سے آدھا وہاں سے لے کے اجتہاد کریں گے جبکہ وہ لائق نہیں ہوں گے اس کے، اور بتائیں گے دیکھو یہ آیت ہے، یہ حدیث ہے، ہم نے اس میں غور کیا، کسی عالم کو سمجھ میں نہیں آیا 1400 سال میں، اب میں بتا رہا ہوں دیکھو یہ نیا حل ہے، کسی کو نہیں سمجھ میں آئے، نئے حل دینے والے، ایسا حل جو سلف سے نہیں آیا، جو واقعی اس میں موجود نہیں ہے لیکن انہوں نے اس میں دیکھا۔ ایسے لوگ جن کے پاس واقعی علم نہیں ہوگا، ادھورا علم ہوگا، ایسے لوگ جب قوم کے سردار، رہنما، قوم کے لیڈر بن جائیں گے، قوم کو گمراہ کریں گے۔ لہٰذا سماج کی اصلاح کے لیے بہت ضروری ہے کہ اصلاح کا کام علماء کی طرف سے آئے۔ بولنے کی صلاحیت الگ ہے، لیکن بولنے سے پہلے علم ضروری۔ اگر علم نہ ہو اور بولنے کی صلاحیت آ جائے، یہ بہت بڑا کمبینیشن اور بھیانک کمبینیشن کہ بولنا آتا ہے لیکن معلوم نہیں، پھر ایسا آدمی اپنی طرف سے گھڑ کے باتیں کرتا ہے، جو اس کی سمجھ میں آتا ہے اس کو حل بنانے لگتا ہے۔ لہٰذا علم ضروری ہے، پہلے علم، اس کے بعد لوگوں کے درمیان اصلاح، دعوت، تربیت کا کام آدمی کرے۔ تو ہم کو چاہیے کہ یہ جو ذمہ داری ہے اس کی اسٹیئرنگ علماء کے ہاتھ میں ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو علماء کو کنڈیم کرتا ہے۔ علماء کو کیا سمجھتا ہے؟ ان کو دنیا کے حالات معلوم نہیں، یہ تو بس لکیر کے فقیر ہیں، یہ مدرسے میں کیا پڑھتے ہیں معلوم نہیں، ان کو سائنس نہیں آتا، ان کو یہ فلاں چیز نہیں آتی، دنیا کی معلومات نہیں ہے، انگلش نہیں آتی ہے۔ علماء کو گراتا ہے، کیوں؟ تاکہ ان کو سیٹ مل جائے، اور پھر عوام ان کے بولنے کی صلاحیت، ان کی ٹیکنالوجی، ان کا کوٹ، ان کی ٹائی، ان کا سارا بولنے کا انداز، مینجمنٹ سے وہ لوگ سیکھ کے آتے ہیں اور سٹیج اچھا سجاتے ہیں، اور پھر کھڑے ہو کے لوگوں کو بتا دیں، سارے علماء کچھ نہیں، ان کا قول یہ ہے، ان کا قول یہ، میرا قول یہ ہے، میرا قول یہ ہے، کاف کے 3 نقطوں کے ساتھ، اور پھر اپنے فلسفے پیش کرتے ہیں، اپنے اجتہادات پیش کرتے ہیں جو کسی نے پیش نہیں کیا۔ وہ مؤنث نہیں، مذکر کو بھی حور بنا دیتے۔ اس طرح کی باتیں کرنے والوں کے حل لوگ لیتے ہیں، عورتوں کے لیے پردہ ایسا نہیں ہے، سماج میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، اور لوگ ان کی باتیں مانتے ہیں۔ شہرت لیاقت کا بدل نہیں ہو سکتی ہے کہ بھائی بہت مشہور ہے تو لائق ہی ہوگا، ضروری نہیں ہے۔ شہرت لیاقت کی دلیل نہیں ہے۔ بڑے بڑے علماء بعض اوقات شہرت نہیں پاتے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ جو لائق نہیں ہوتے ہیں شہرت مل جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں بیوقوف بہت زیادہ ہیں، سمجھدار کم ہیں، تو ایسے لوگوں کو ایسے لوگ بھا جاتے ہیں اور ان کے پیچھے بہہ جاتے ہیں۔ تو کسی کے لائکس نہ دیکھیں، یہ دیکھیں کہ وہ لائق ہے کہ نہیں۔ علماء کے پیچھے ہم کو چلنا چاہیے۔ تو اصلاح معاشرے کا کام ہر آدمی کے بس کی بات نہیں۔ ہاں، علماء کے تابع اگر طالب علم ہو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھیجا کرتے تھے، اور وہ تابع رہ کر علماء کی رہنمائی میں اتنے اپنے دائرے میں کام کرتے رہے، اچھی بات ہے۔ یہ نہیں کہ صرف علماء ہی کریں گے، علماء کے تابع رہ کر اگر طلبۃ العلم، علم حاصل کرنے والے طلبہ دین کا کام کریں اور اپنے دائرے میں کام کریں، مفتی نہ بنے، مفسر نہ بنے، شارح حدیث نہ بنے اور فقیہ نہ بن جائیں، تو ایسا کام وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ خود اپنے طور پر کرنے لگ جائیں، آزاد ہو جائیں، نہیں، چھوٹا سا ایک کورس کر لیا 1.5 مہینے کا، اور اس کے بعد میں سرٹیفکیٹ لے لیا اور ساری دنیا میں بتاتے پھر میرے پاس سرٹیفکیٹ ہے، دیکھیے اس پہ فلاں عالم کی سگنیچر ہے، اور پھر وہ آدمی وہ کام کرے جو پڑھا نہیں ہے، وہ پڑھانے لگ جائے، نہیں،
اس سے سماج سدھرے گا نہیں، بگڑے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ دنیا میں نہ ڈاکٹر نہ انجینئر اور کوئی بھی آدمی کسی بھی میدان میں اس کے ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں۔ یہ دین ہی کا ایسا میدان ہے جس میں ہر آدمی کہتا ہے کہ ہر آدمی بول سکتا ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ اگر ایسا آدمی جو نہیں جانتا ہے چپ ہونا جان لے، چپ ہونا سیکھ لے، دنیا کا بہت سارا فساد بگاڑ ختم ہو جائے گا۔ نہ جاننے والا چپ رہنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لے۔ سلف کے اندر علم ہوتا تھا لیکن ہر جاننے والا دوسرے کی طرف انگلی دکھاتا تھا، ان سے پوچھ۔ جاننے کے باوجود وہ اپنے سے زیادہ جاننے والوں کی طرف بھیجا کرتے تھے۔ آج معاملہ الٹا ہو گیا۔ اگر ایک آدمی عالم کے پاس آ کر سوال پوچھتا ہے تو بغل میں بیٹھا ہوا آدمی عالم کو چپ بٹھا کے خود جواب دیتا ہے۔ یہ اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کا مزاج اچھا نہیں ہے۔ جو کام وہ نہیں کر سکتا ہے وہ کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور کام بگاڑ دیتا ہے۔ تو دوسرا بہت اہم اصول یہ ہے کہ سماج کی اصلاح کا کام علماء کی طرف سے آئیں، اور علماء سے مراد وہ لوگ ہیں جو قرآن سنت کا گہرا علم رکھیں اور سلف کے منہج کے پابند۔ صرف ان کے پاس قاضی صاحب کی یا مفتی صاحب کی ڈگری نہ ہو، بلکہ واقعی وہ قرآن و سنت کا علم رکھنے والے ہوں اور صحیح منہج پر، صحابہ کے سلف کے منہج پر گامزن۔ تیسری چیز سماج کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ سماج میں علم کو عام کرنے کے ساتھ ساتھ افراد کی تربیت اور ان کا تزکیہ بھی کیا جائے۔ تصفیہ بھی ہو، تربیہ بھی ہو، تزکیہ بھی ہو اور تصفیہ بھی ہو، یعنی دونوں کام۔ ایک سماج میں کیا ہوتا ہے، ایک تو افکار کا بگاڑ ہوتا ہے۔ بگاڑ یہ کہ شرک کو توحید سمجھ لیا، اولیاء کا احترام کرتے کرتے اتنا زیادہ احترام، قرآن کی آیت سے معلوم ہوا کہ اولیاء کا بڑا مقام ہے، اتنا مقام کہ اللہ کے برابر کر دیا۔ علماء کی تعظیم ہونا چاہیے، ائمہ بڑے علماء تھے، ان کی تعظیم ہونا چاہیے، علماء کی بات ماننا چاہیے، اتنا کہ رسول کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ پھر حلال حرام کی تمیز نہیں، صحیح اور غلط عبادات کا طریقہ معلوم نہیں، اسلامی آداب معلوم نہیں، غلو، پیشاب پاخانے سے لے کر زندگی کے دوسرے معاملات، علم کی کمی کی وجہ سے سماج میں بگاڑ آ جاتا ہے، غلط رسم و رواج آ جاتے ہیں، لوگ انہی کے پابند ہو جاتے ہیں، اور وقت رسموں کو قانون بنا دیتا ہے۔ ایک غلط رسم جو اتفاقی طور پر لوگوں نے کر لی، لیکن تسلسل کے ساتھ جب سماج اس کو کرنے لگتا ہے، ایک نسل کے بعد وہ قانون بن جاتا ہے، اس کا توڑنے والا گناہگار کہلاتا ہے، سماج کا باغی قرار پاتا ہے۔ سماج میں اس طرح کی بہت ساری غلط باتیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، سماج کو بتانے کی ضرورت ہوتی ہے یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، یہ ایمان ہے، یہ کفر ہے، یہ اتباع ہے، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ اس کو تصفیہ کہتے ہیں۔ تزکیہ یا تربیہ یہ ہے کہ جو صحیح علم معلوم ہو گیا، اب یہ غلط ہے، اب یہ صحیح ہے، لیکن صحیح کا جاننا کافی نہیں ہے، صحیح کا زندگی میں آنا ضروری، اس کا نفاذ ضروری ہے، صرف معرفت کافی نہیں ہے۔ جیسے دوا کا جاننا شفا نہیں دلاتا ہے، دوا کھانی پڑتی ہے پابندی کے ساتھ، اوقات کی رعایت کے ساتھ، مقدار کو جانتے ہوئے۔ اسی طرح سے دین کا علم کافی نہیں ہے، ضروری ہے لیکن کافی نہیں۔ علم کی عملی تطبیق بھی زندگی میں ہونا چاہیے، جو سیکھا، جو جانا، اس کے مطابق جینا بھی ہے، جانا اور جینا، جاننا بھی اور اس کے مطابق جینا بھی، لیکن عموماً افراد میں یہ نہیں ہو پاتا ہے۔ لوگ جاننے کو عمل کا بدل سمجھنے لگتے ہیں کہ مجھے سب معلوم ہے، مجھے معلوم ہے کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط، سب معلوم ہے، 5 ٹائم کی نماز ہے، معلوم ہے مجھے، لیکن نماز زندگی میں آتی نہیں، اسلامی اخلاق زندگی میں آتے نہیں، تقوی، صبر، یقین، توکل، خشیت، خشوع اور اس طرح کے جتنے اوصاف ہیں ان کی تفصیل معلوم ہوتی ہے، لغت میں اس کو کیا کہتے ہیں، قرآن میں اس کی کیا دلیل ہے، حدیث میں اس کی کیا دلیل ہے، اور اس کے واقعی معنی کیا ہے، فلاں نے اس کی شرح میں کیا کہا ہے، معلوم ہوتا ہے، زندگی میں آتا نہیں۔ کسان کھیتی جانے
تو کھیتی نہیں ہوتی ہے، کھیتی کرنے سے کھیتی ہوتی ہے۔ فصل اگانے کے لیے اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، بیج بونا پڑتا ہے، ہل چلانا پڑتا ہے، سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ زندگی میں دین آئے، اس کے لیے دین جاننا پہلی سیڑھی ہے، لیکن اس پر عمل کرنا واقعی مطلوب ہے۔ یہ زندگی میں لانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ آخرت کا خوف، اللہ کا خوف، اللہ کے سامنے جوابدہی کا احساس، آخرت کا یقین، اللہ کے وعدوں پر یقین، اللہ کی وعید کا خوف، دل میں یقین، تقوی، اور یہ ساری چیزیں زندگی میں ہونا چاہیے۔ اگر یہ نہ ہو آدمی بنتا نہیں۔ ان دونوں چیزوں کو تربیت کے ساتھ میں لگاتار عمل والا افراد کو بنایا جائے، صرف جاننے والا نہیں، عمل والا بنایا جائے۔ اور عمل صحبت کے ذریعے سے بھی آتا ہے کہ آدمی علماء کے ساتھ رہتا ہے، دیکھتا ہے ان کے آداب کو، ان کے اخلاق کو، ان کی تربیت، اچھی صحبت سے اچھے اثرات آتے ہیں۔ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی ترغیب حدیث میں دی گئی۔ عطر والا اور بھٹی والا بتایا گیا۔ علماء کے حلقوں میں، ان کے ساتھ دینی مجالس میں انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر آدمی جب ان مجالس میں بیٹھتا ہے، دل پر اثر پڑتا ہے اور انسان اچھا بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ نے بہت احسان کیا اہل ایمان پر، جب ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا جو انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں باطل اخلاق سے، باطل عقائد سے اور برے اخلاق سے پاک کرتا ہے، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تعلیم سے پہلے تزکیہ کو بیان کیا۔ آپ برتن میں پاک پانی لینا چاہتے ہیں تو آپ پہلے برتن کو صاف بھی کریں۔ اگر برتن گندا ہوگا، ناپاک ہوگا، نجاست اس میں ہوگی، آپ پانی لیں، پانی بھی خراب ہو جائے گا۔ انسان دین کا علم حاصل کر رہا ہے لیکن اس کے دل کے اندر نفسانیت ہے، یہود کی صفت اس کے اندر آئے گی اور وہ اس علم کی تحریف کرے گا اور وہ مکاری کرے گا، وہ ہیلے نکالے گا اور حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرے گا۔ لہٰذا دل میں تقوی آنا ضروری ہے تاکہ اس علم کا صحیح انطباق ہو، اس کی صحیح تطبیق ہو، زندگی میں صحیح طور پر عمل آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا یہ رسول تزکیہ کرتا ہے، انہیں برے عقائد سے، برے اخلاق سے پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ علماء اس کو تخلیہ اور تحلیہ کہتے ہیں، یہ دونوں ہونا چاہیے۔ بھئی آپ کا بچہ اگر گندگی میں لوٹ کے آیا ہے اور نجاست اس کے بدن پر لگی ہے، آپ پہلا کام یہ نہیں کریں گے کہ اس کو عطر لگائیں، پہلا کام یہ کریں گے کہ آپ گندگی اس پہ سے دھوئیں گے۔ گندگی دھوئے بغیر اس کو عطر لگانا بیوقوفی۔ یہ دونوں چیزیں ہونا چاہیے کہ گندگی سے پاک کیا جائے اور خوبیاں لانے کی کوشش کی جائے۔ تو تعلیم کے ساتھ ساتھ اس تعلیم کے بارے میں ذمہ داری کا احساس بھی پیدا کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ احساس نہ ہو، عمل کا شوق نہ ہو، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہ ہو، تو آدمی معلومات پر معلومات جمع کرتا رہے گا اور اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تبدیلی لانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس علم کے بارے میں ذمہ داری کا احساس پیدا ہو، یہ علم ہم سے کیا چاہتا ہے اور اس علم کے بارے میں اس کے تقاضے کیا ہیں، اور اس کا احساس پیدا ہو، صرف معلومات نہیں، اس کا احساس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے، آپ واعظ کرتے تھے، صحابی کہتے ہیں ارباز بن ساریہ، آپ نے ایسا واعظ کیا کہ ہمارے دل دہل گئے، آنکھوں سے آنسو جاری، آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ دل پر اثر ہو، یہ نہیں کہ صرف عقل روشن ہو جائے بلکہ دل پر اثر ہو، آدمی کو احساس پتا میں کیا کر رہا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں۔ احساس زندگی بدلتا ہے، صرف معلومات نہیں، معلومات ضروری لیکن احساس زندگی بدلتا ہے۔ تو افراد کی تربیت میں، معاشرے کی اصلاح میں صرف معلومات کو عام اور کرنا اور ایجوکیٹ کرنا اور دلائل یاد کرانا، چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 3، صرف اتنا کافی نہیں ہے۔
اس علم کے ذریعے سے دلوں میں احساس بیدار کیا جائے. جب احساس بیدار ہوتا ہے، ڈر پیدا ہوتا ہے، امید جگتی ہے، تب جا کے زندگی بدلتی ہے. ترغیب و ترہیب کا، سلف کے اسوے کو پیش کرنے کا، واقعات کے ذریعے سے، قصوں کے ذریعے سے، صحیح قصوں کے ذریعے سے، ثابت شدہ قصوں کے ذریعے سے، اور اسی طرح سے ترغیب و ترہیب کے ذریعے سے اور اچھی صحبت کے ذریعے سے افراد کو بہتر بنانے کی کوشش کی جائے. یہ بہت ضروری ہے. اسی طرح سے اصلاح معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ جہاں خیر کی تعلیم دی جائے اور زندگی میں اس کو لانے کے لیے احساس بیدار کیا جائے، وہیں افراد کو شر کے بارے میں بھی بتایا جائے تاکہ اس سے بچیں. ایسا نہ ہو کہ آپ نے یہاں پر نہلایا دھلایا پھر جا کے وہ گندگی میں لوٹ کر آئے، پھر جا کے وہ گندگی میں لت پت ہو کر آئے. نہیں، بلکہ اس کو گندگی میں جانے سے بچانے کے لیے بتانا ضروری کہ یہ غلط ہے، یہاں مت جاؤ، ان کے پاس مت جاؤ، یہ گمراہ ہیں، یہ غلط ہیں. باطل افکار پر اور باطل افراد پر رد کرنا بھی ضروری ہے. یہ منکر پر نکیر کے ضمن میں آتا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم برائیوں سے روکتے ہو، یہ اسی کے ضمن میں آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون، بعد کے دور میں کچھ دجال، دھوکے باز، کذاب، جھوٹے، جو اللہ پر اس کے رسول پر جھوٹ بولیں گے، دین میں اپنے افکار پیش کریں گے، اس کو دین بنا کے پیش کریں گے، لوگوں کو دھوکہ دیں گے. یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا، وہ تمہارے پاس ایسی ایسی باتیں لے کر آئیں گے جو تم نے سنی نہیں ہوں گی. انتم ولا آباؤکم، نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے. یعنی اس کی اصل پہلے دور سے نہیں ہوگی، یہ بعد میں کہیں جنم لی ہوئی بات ہوگی، انہوں نے گھڑی ہوئی ہوگی، نیا فلسفہ گھڑا ہوگا یا اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ گھڑا ہوگا. فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، خبردار ان سے بچ کے رہنا. لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھٹکا دیں، گمراہ کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی بات مان کر تم گمراہ ہو جاؤ، ان کے غلط کو صحیح ماننے لگ جاؤ، ان کے پیچھے نکل جاؤ، یا ایسا نہ ہو کہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں کہ تم ان کے پیچھے نہ جاؤ لیکن اپنے حق کے بارے میں بھی شک میں پڑ جاؤ. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی ان کے پیچھے بھی نہیں جاتا اور اہل حق کے ساتھ بھی نہیں ہوتا ہے، بیچ میں لٹکتا رہتا ہے کہ کیا صحیح سمجھ میں نہیں آتا. بعض اہل باطل جب کسی کو اپنے پاس لے نہیں پاتے ہیں تو اس کو اہل حق کے بارے میں کنفیوز کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے ہم غلط ہیں لیکن تمہارے علماء بھی تو ایسے ہیں. اب کنفیوز کر دیا اس کو، نہ وہ ادھر آیا نہ ادھر گیا، اور آدمی زندگی بھر دل میں شک لیے جیتا ہے اور اسی حال میں مر جاتا ہے. حق اور باطل کے بارے میں وہ شک میں ہو جاتا ہے، اس کو صحیح سمجھ میں نہیں آتا کہ واقعی کیا صحیح ہے. اہل باطل ایسا کرتے ہیں، یا تو وہ کنونس کرتے ہیں اپنے بارے میں یا وہ کنفیوز کرتے ہیں اہل حق کے بارے میں. تو ان سے دور رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو کنفیوز کر دیں یا کنونس کر کے اپنے پیچھے لے لیں. امام مسلم نے اس کو روایت کیا. لہٰذا ایسے لوگوں پر جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر رد کرنا ضروری ہے. اور اس میں یہ قید نہیں ہے کہ وہ زندہ ہوں. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں فلاں صاحب پر آپ تنقید کرتے ہیں، وہ تو دنیا سے چلے گئے، حدیث میں منع کیا گیا نا جب کوئی مر جائے تو اس کو چھوڑ دو. اگر اس کے ساتھ اس کی برائی مر جاتی تو چھوڑ دیتے. کوئی شراب پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا، گیا، شراب بھی گئی، جوا بھی گیا، وہ اپنے پیچھے میراث میں گمراہی چھوڑ کے گیا ہے. ایسی کتابیں چھوڑ کے گیا جس کو لوگ پڑھ کے گمراہ ہو رہے ہیں، وہ گیا گمراہی نہیں. وہ ایسی تقریریں چھوڑ کے گیا ہے جس کو سن کر لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. تو اس کی گمراہی کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا ضروری. صرف گمراہی پر تنقید نہیں کر سکتے ہیں، اس پہ بھی تنقید کرنا ضروری ہو کہ آپ کیوں اسرار احمد پر رد کرتے ہو تو دنیا سے چلے گئے. آپ اپنا کام کرو، کسی اور کے بارے میں آپ کیوں بولتے ہو؟ آپ کیوں مولانا مودودی کے بارے میں بولتے ہو؟ آپ کیوں فلاں کے بارے میں بولتے ہو؟ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا ہے جب علماء کسی شخصیت پر تنقید کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیں یہ بھی حق کے واضح کرنے اور باطل کو رد کرنے کے تقاضوں میں سے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گمراہ لیڈروں کے آنے سے پہلے ہی بتا دیا خبردار ایسے لوگ آئیں گے، دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے.
آپ نے خبردار کیا اور کہا اسے دور رہنا، بچ کے رہنا۔ بتائیے آپ خود بچ کے رہیں تو کیا آپ دوسروں کو نہیں بچائیں گے؟ آپ کا کام یہ ہے کہ اگر آپ کو معلوم پڑ گیا کہ یہ آدمی غلط آدمی ہے، آپ دیکھتے ہیں فلاں ڈاکٹر ہے لوگوں کو لوٹتا ہے، فلاں تاجر ہے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ صرف خود بچتے ہیں؟ خیر خواہی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ خود اس سے بچ رہے ہیں تو آپ دوسروں کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کریں۔ لہذا امام احمد کے پاس محمد بن بشران کہتے ہیں قلت لی احمد بن حنبل، میں نے احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کہا یا ابا عبداللہ انہ لیشتد علی ان اقول فلان کذاب فلان ضعیف، کہا کہ اے ابو عبداللہ یہ چیز مجھ پر بہت شاق گزرتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے کام کرنے میں، کیا کہ فلاں کو ہم کذاب کہیں، فلاں کو ہم ضعیف کہیں، یہ راوی ضعیف ہے، یہ راوی کذاب ہے، یہ بولنا بہت دقت ہوتی ہے اس میں۔ امام احمد نے کہا فقال علی اذا سکت انت وسکت انا فمتى يعرف الجاہل الصحیح من السقیم۔ امام احمد نے کہا کہ اگر تم بھی چپ ہو جاؤ، میں بھی خاموش ہو جاؤں، تو ایک جاہل آدمی صحیح حدیث اور ضعیف حدیث میں فرق کیسے کر پائے گا؟ کیونکہ حدیثوں کا مدار ہی راویوں پر ہوتا ہے، اور ایک جھوٹا راوی حدیث بیان کر رہا ہے، ایک کمزور راوی نبی کا نام لے کر بات بیان کر رہا ہے، جاہل آدمی اس کو نبی کی بات سمجھے گا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور آپ کا عمل سمجھے گا، اور زندگی بھر عمل کرتا رہے گا اور غلط کام کرتا رہے گا۔ اگر ہم نہیں بتائیں کہ یہ آدمی صحیح نہیں جو حدیث بتا رہا ہے، اس کی حدیث معتبر نہیں ہے کیونکہ یہ معتبر نہیں، اگر ہم بتانا چھوڑ دیں تو عوام کو کیسے معلوم ہوگا؟ عوام کیسے غلط سے بچے گی، بدعات سے بچے گی، شرکیات سے بچے گی، گمراہی سے بچے گی، کیسے بچے گی؟ بتانا ہمارا کام ہے۔ سماج میں جو آدمی تنقید کرتا ہے وہ تنقید کا شکار ہوتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کسی پہ تنقید نہیں کرنا ہے، وہ تنقید والے پہ تنقید کرتے ہیں۔ اگر آپ کا اصول صحیح ہوتا تو آپ تنقید نہیں کرتے۔ بھئی کوئی فلاں شخصیت ہے، معروف ہے، اس کے چاہنے والے ہیں، کسی غلطی پر دلائل کے ساتھ جب اس پر تنقید کی جاتی ہے، اس کے چاہنے والے کیا کہتے ہیں؟ آپ کو فلاں پہ تنقید نہیں کرنا چاہیے، آپ غلط ہو۔ اس سے آپ پوچھیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بھی تو مجھ کو غلط کہہ رہے ہیں، تو اگر تنقید کرنا غلط ہے تو آپ بھی تو وہی کام کر رہے ہیں۔ یعنی آپ کے فلاں پر تنقید کی جائے تو آپ ہم پر تنقید کر سکتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں ایک آدمی غلط بیان ہی کر رہا ہے، اس پر تنقید نہیں کر سکتے۔ تو بہت سارے لوگ جو تنقید نہ کرنے کا نعرہ لگاتے ہیں وہ خود سب سے زیادہ علماء پر تنقید کرنے والے ہوتے ہیں۔ آپ کبھی بھی آپ دیکھ لیں اس بات، وہ خود تنقید کرتے ہیں، وہ تنقید چھوڑتے نہیں ہیں۔ لہٰذا تنقید نہ کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، ہماروں پر، ہمارے محبوب پر تنقید مت کیجیے۔ ہم سب پر تنقید کر سکتے ہیں، ہم سارے علماء پر تنقید کر سکتے ہیں، لیکن آپ ہمارے چہیتے پر تنقید نہیں کر سکتے۔ اہل باطل کا حال بیان کرنا ہمیشہ سے اہل حق کا طریقہ رہا ہے۔ کیوں بھئی اللہ تعالیٰ نے یہود کے بارے میں بیان نہیں کیا جو مر چکے تھے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے؟ قرآن میں شروعات ہی سے ان کی تنقید ہے، کفار پر تنقید ہے، منافقین پر تنقید ہے، یہود و نصارہ پر تنقید ہے۔ کیوں تنقید ہے؟ اسلام کے اصولوں میں ہے۔ کیوں؟ یہ مجرد ان پر تنقید کے لیے نہیں ہے، اس لیے تاکہ لوگ بعد والے ان کے راستے پر نہ چلیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے ہیں لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، تم ضرور پچھلوں کے راستے پر چلو گے، بالش بالش، ہاتھ ہاتھ، حَتَّى لَوْ دَخَلَ جُحْرَ دَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے سوراخ میں بل میں جا گھسے تو تم بھی جاؤ گے۔ صحابہ نے پوچھا کون اللہ کے رسول؟ یہود و نصارہ؟ آپ نے کہا اور کون؟ تو ان کے راستے پر چلنے کا خوف ہے، لہٰذا ان کے بگاڑ کو بتانا ضروری ہے۔ تو یہ بھی بات یاد رکھیں، اہل باطل پر رد کرنا بھی ضروری۔ اسی طرح سے آخری بات بیان کر کے، اور ایک دو باتیں ہیں اختصار سے بیان کروں، منکرات کی اصلاح میں، برائیوں کی اصلاح میں اپنی حد کا لحاظ بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ آپ اپنی حدیں پار کر جائیں۔ آپ اسی اصول کو لے لیں، غلط پر تنقید کرنا، لوگوں کو حق واضح کرنا ضروری ہے، تو آپ کھڑے ہو جائیں اور اس کے بعد حاکم کے خلاف نعرہ بلند کریں، فلاں حاکم ہے، وہ ایسا ایسا کام کرتا ہے، وہ صحیح نہیں ہے،
اس کو ہٹاؤ، دوسرے کو لاؤ، اس کے خلاف کچھ کرنا پڑے گا، بغاوت کرنی پڑے گی، پروٹیسٹ کرنا پڑے گا، نکلنا پڑے گا، طاقت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، دباؤ ڈالنا پڑے گا، اور اس کو ہٹاؤ، اس کی جگہ تقوی والے کو لاؤ۔ اور پھر انٹرنیٹ پر، تقریروں میں، ممبروں پر پوری طاقت لگا کے حکام کے خلاف بولا جائے۔ یہ طریقہ سلف کا نہیں ہے۔ اس سے اصلاح کم ہوتی ہے، فساد زیادہ ہوتا ہے۔ اس سے اصلاح نہیں ہوتی بلکہ فساد پیدا ہوتا ہے۔ آدمی منکرات، برائیوں کی اصلاح میں اپنے دائرے کا لحاظ رکھے، اپنے دائرے کا لحاظ رکھے اور اپنی استطاعت کا بھی لحاظ رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تم میں سے جو شخص کوئی برائی دیکھے اسے ہاتھ سے روکے، اگر استطاعت نہ ہو زبان سے روکے، اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو دل سے اس کی مخالفت کرے، اس کو قبول نہ کرے۔ اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ معلوم ہوا کہ کبھی ہاتھ سے بدلنا ہوتا ہے، کبھی زبان سے سمجھانا ہوتا ہے، اور کبھی دل میں برا سمجھنا ہوتا ہے۔ ہمیشہ ایک حالت نہیں ہوتی۔ آپ اپنے گھر کا ٹی وی اٹھا کے پھینک سکتے، پڑوسی کے گھر میں جا کے اس کا ٹی وی آپ اٹھا کے پھینک سکتے نہیں۔ آپ کا اپنا ایک دائرہ ہے، آپ اپنے دائرے کا لحاظ رکھیں۔ اگر آپ یہ اصولیات نہیں رکھو گے تو سماج میں فساد پیدا ہوگا، جان و مال کا نقصان ہوگا۔ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ کسی حاکم کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ آج ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا ہے، کہتا فلاں ملک میں ایسا ہو رہا ہے، فلاں ہم کو کچھ کرنا پڑے گا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، جبکہ ان کے اپنے گھروں میں وہ چیز نہیں ہوتی جو دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں، بلکہ گھر تو بہت دور کی بات ہے، ان کی اپنی زندگی میں 50 کمیاں ہوتی، وہ ان کو دور کرنے کی بجائے حاکم کو فرشتہ بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن ان کی اپنی زندگی دیکھی جائے تو زندگی کے کئی معاملات میں شیطان کی محنت کار فرما دکھائی دیتی ہے۔ ظاہر کے اعتبار سے باطن کا معاملہ تو اللہ کے حوالے ہے۔ آدمی کو اپنا دائرہ یاد رکھنا چاہیے کہ مجھ سے کس چیز کا محاسبہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار تم میں سے ہر ایک سرپرست ہے، اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فالامام الذی علی الناس راع وهو مسئول عن رعیتہ، مسلمانوں کا امام، مسلمانوں کا حاکم، یہ لوگوں پر، سماج کے اوپر جس کے ماتحت لوگ ہیں ان پر وہ نگراں ہیں، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والرجل راع علی اہل بیتہ وهو مسئول عن رعیتہ، آدمی اپنے گھر والوں پر سرپرست ہے، ان پر حاکم ہے، اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والمرأة راعیة علی اہل بیت زوجها وولدہ وہی مسئولۃ عنہا، عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد پر نگراں ہیں، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وعبد الرجل راع علی مال سیدہ وهو مسئول عنہ، اور ایک غلام اپنے مالک کے مال پر نگراں ہیں، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ الا فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک سرپرست ہے، ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ دیکھیے اس حدیث میں حاکم کو الگ کیا گیا اور آدمی اور عورت کو الگ کیا گیا۔ یہ نہیں کہا تم میں سے ہر آدمی سے پوری امت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ فلاں حکومت میں کیوں اسلام نافذ نہیں ہوا، اس سے نہیں پوچھا جائے گا، وہ حاکم سے پوچھا جائے گا، وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ تیری ذمہ داری تیرے گھر والوں کی، تو گھر والوں میں دین کو نافذ نہیں کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ فلاں ملک میں نافذ ہو جائے اور اس کے خلاف مہم لے کر کھڑا ہو رہا ہے، نقصان ہونے والا ہے، تو اپنے دائرے میں فیل ہے اور پوری دنیا میں چاہتا ہے کہ کامیاب ہو جائے۔ تو آپ دیکھیے انٹرنیٹ پہ آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے، فلاں ملک میں ایسا ہو رہا ہے، فلاں ملک میں ایسا ہو رہا ہے، رات دن ان کی ساری کوششیں حکام سے لوگوں کو بدزن کرنے میں، بغاوت کھڑی کرنے میں لگی رہتی ہیں۔ ایسے لوگ نقصان کرتے ہیں، فائدہ نہیں لاتے ہیں، اور ملکوں کے حالات میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ حاکم کے خلاف نہ بولنا اس کی غلطیوں پر رضامندی نہیں ہے، لیکن فساد سے روکنے کے لیے ضروری ہے۔ اگر موقع ملے تنہائی میں جا کر اس کو نصیحت کی جائے،
اور موقع نہیں ہے تو آپ ذمہ دار نہیں. اگر موقع نہیں ہے تو آپ ذمہ دار نہیں. اگر آپ حج کے لیے نہیں جا سکتے تو آپ پر حج فرض نہیں ہے. اور آپ کسی تک پہنچ نہیں سکتے تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ کے والد کی غلطیاں آپ بازار میں جا کر بیان کرتے ایسا کہ میں کیا کروں، باپ کی غلطی میں بازار میں بتا رہا ہوں، اس کی اصلاح ہو جائے گی. سارے بازار والے گھر پہ آ کے سمجھائیں گے. اپنے باپ کی اصلاح سے نہیں کرتا ہے، جبکہ اس کا دائرہ چھوٹا ہے، اس کے ہاتھ میں صرف اپنی جائیداد ہے. لیکن حاکم کی اصلاح کرنا چاہتا ہے ممبروں سے، اور اگر علماء نہ کریں تو علماء کو بزدل بتاتا ہے. چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ علماء بھی نکمے بن جائیں اور وہ بھی نقصان اٹھانے والے بنے، اور ہمارے ممبر سارے خالی ہو جائیں اور نالائق نکمے لوگ آ کر ممبروں پر کھڑے ہو جائیں. یہ بات بہت غلط ہے. اصلاح معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنی حدوں کو یاد رکھے. آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه، کسی مومن کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ذلیل کرے. صحابہ نے پوچھا، قالوا وكيف يذل نفسه، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آدمی اپنے آپ کو کیسے ذلیل کرے گا؟ آپ نے فرمایا، يتعرض من البلاء لما لا يطيق، وہ ایسی بلا سے نپٹنے کے لیے کھڑا ہو جائے جس سے نپٹنے کی اس میں طاقت نہ ہو. آپ دیکھیں پروٹیسٹ والوں کا کیا حال ہوتا ہے. لوگوں کو جمع کر لیتے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اس کے بعد کوئی آدمی آتا پتھر پھینکتا ہے، پولیس آ کے لاٹھی چارج کرتی، کئیوں کو اٹھا کے لے جاتی ہے، بعد میں ویڈیو دیکھ کر گھر سے بھی اٹھا کے لے کے جاتی ہے. اور پھر بعد میں لوگ کہنے لگتے ہیں کہ اب اس کے بعد نہیں کریں گے. نقصان ہو گیا. بعد میں آدمی پچھتاتا ہے، قوم کا نقصان ہوتا ہے، کئیوں کے کیریئر خراب ہو جاتے ہیں. حکام کے خلاف ورغلا کر دہشت گردی کی دعوت دینا غلط ہے، اسلام اس کے خلاف ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اس کی بجائے آپ یہ کریں، گھر میں خواتین کی تربیت کا نظام بنائیں، مردوں کی تربیت کا نظام بنائیں، مساجد میں، گھروں میں، اور بچوں کی تربیت کا نظام بنائیں. یہ وہ چیزیں جس سے سماج میں خیر آتی ہے. اور اس کے علاوہ بہت ساری باتیں آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، تفصیل کا موقع نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہم کو ان لوگوں میں بنائیں، ان لوگوں میں سے بنائے جو سماج میں اصلاح کرتے ہیں فساد میں. اللہ رب العالمین فساد کرنے والوں کو، بگاڑ لانے والوں کو، گمراہ لوگوں کو ہدایت دیں، اور جو لوگ ہدایت کا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید قوت دیں اور ان کی حفاظت فرمائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.